اگر انسان قرآن کی تلاوت موبائل کے ذریعے سے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی خاتون حیض کے عالم میں ہے یا کوئی شخص جنابت کے حالت میں ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن کو پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے گھروں کو نورانی کرو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، اور اسے قبر کی طرح نہ بناؤ۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال میں بھی یہ آیا ہے کہ ہمیں روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے کچھ آداب اور اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت سے پہلے واجب ہیں۔ قرآن پاک کے کلمات اور حروف کو چھونے کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ انسان پاک ہو، طاہر ہو، یعنی غسل یا وضو کے ساتھ ہی انسان قرآن مجید کے کلمات کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یا اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے چوم سکتا ہے یا بدن کے کسی حصے سے ٹچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان باوضو یا باغسل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے ہاتھوں سے یا ہونٹوں سے ٹچ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے بارے میں ایک اہم پوائنٹ ہے جسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت موبائل کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اسکرین کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، لیکن مستحب ہے، افضل ہے اور بہتر ہے کہ ہم باوضو ہو کر ہی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہاں پر ایک چیز کا اور ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت چاہے موبائل سے ہی کیوں نہ کریں، ہم ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ جس کے بارے میں متفقہ فیصلہ تمام مناجع کرام کا ہے کہ انسان کو حیض و نفاس اور جنابت کی حالت سے پاک ہونا چاہیے جب ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے کہ جس میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے، ضروری نہیں ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اس سورے کی تلاوت نہ کریں کہ جس میں قرآن کا واجب سجدہ پایا جاتا ہے جب آپ جنابت یا حیض کی حالت میں ہوں۔ قرآن کے واجب سجدے کون کون سے ہیں، کس بارے میں پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں اور اس کے احکام کیا ہیں، اس کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کون سی ہے کہ جو واجب قرار دی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ قرآن کا احترام کرنا اور اس کے احترام کو حفظ کرنا واجب ہے، لہٰذا کوئی ایسا کام جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی نے بلایا یہاں پر محمد بھائی کو اور وہ ایک ایسا عمل انجام دے رہے ہیں کہ جو بے احترامی میں شمار ہوتا ہے، وہ زمین پر یا کسی ایسی چیز پر قرآن کو رکھنا چاہ رہے تھے کہ جس سے عام طور سے جسے بے احترامی شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ جس سے قرآن کی بے احترامی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھی کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے سے واجب اور ضروری تھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اور جن کا خیال رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ آئیے اسے جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آپ مسواک کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے دہان، تمہارے منہ راستہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، لہٰذا اسے مسواک کے ذریعے سے پاک کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مستحب ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے وضو کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم موبائل سے یا اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں کہ جہاں پر ہم کو یقین ہے کہ ہمارا ہاتھ قرآن کے حروف کو ٹچ نہیں ہوگا، لیکن اگر یقین ہے تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ انسان وضو کرے۔ تیسری چیز کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس کے بارے میں بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ قبلہ رخ ہو کر
قرآن کی تلاوت کی جائے، اور ساتھ ساتھ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو دو زانو ہو کر بیٹھیں۔ اگر دو زانو ہو کر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ ابھی دیکھیں گے، تو اگر دو زانو ہو کر بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو آپ چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور قرآن کی ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کریں۔ ٹیک نہیں لگائیں، بلکہ اس طریقے سے بیٹھیں کہ جس طریقے سے لگے کہ انسان قرآن کی ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرائے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت مصحف سے کریں، موبائل وغیرہ سے نہ کریں، اس لیے کہ خود مصحف کو دیکھنے کا ایک الگ ثواب اور ایک اثر پایا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شیطان کے لیے مصحف سے قرآن کی تلاوت سے زیادہ سخت کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور مصحف کو دیکھ کر قرآن پڑھنے سے انسان کے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ یہاں پر اس بات کا خیال رہے کہ اگر کہیں آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر قرآن اور مصحف نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ موبائل سے تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ انسان بہترین آواز، اچھی آواز اور اچھے لہن میں قرآن کی تلاوت کرے، اور ایک اہم ادب ہے جس کے بارے میں ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ یہ جو اس ویڈیو میں تلاوت ہو رہی ہے، یہ تلاوت کا طریقہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جبکہ خود قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے بہترین لہجے میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جہاں پر رکنا ہے وہاں پر رکا جائے، علامت وقف ہے وہاں پر وقف کیا جائے، جہاں پر ملا کر پڑھنا ہے وہاں پر ملا کر پڑھا جائے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم قرآن کریم کی آرام آرام سے تلاوت کریں۔ علماء نے یہ مستحب قرار دیا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کے معنی میں غور و فکر کریں۔ یہ کس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ ترجمے کو بھی پڑھیں گے۔ جب قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ آئے تو ایسی صورت میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جنت کے بارے میں دعا کریں، اور جہاں پر عذاب اور جہنم کا تذکرہ آئے وہاں پر خدا سے عذاب اور جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے۔ سمجھنے کے لیے یہاں پر میں ایک بہترین پلیٹ فارم بتا دیتا ہوں، سبیل قرآن کی یوٹیوب چینل کو جوائن کریں، اور آپ وہاں پر متعدد پروگرام کو اور متعدد طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کریں تو صدق اللہ العلی العظیم کہیں۔ جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، یعنی شیطان رجیم کے شر سے پناہ مانگنے کے مستحب قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کریں خداوند متعال کی بارگاہ میں، اپنی حاجتوں کو، اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ سے طلب کریں۔ اس کے بارے میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہے، چاہے وہ ابھی قبول ہو یا بعد میں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر لیں تو اسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، علماء، شہداء اور اپنے اعز و اقارب اور رشتہ داروں کی خدمت میں ایصال ثواب کریں، انہیں ہدیہ کریں۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ اس کا ثواب جس طریقے سے آپ کے مرحومین کو ملنے والا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی ملے گا۔ کیا ہم ایک ساتھ کئی لوگوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا ہر ایک کے لیے الگ الگ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کئی مومنین اور کئی رشتہ داروں کو ایک ساتھ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا وہ سب کو مکمل ثواب عنایت فرمائے گا، اور آپ کو 2 ثواب عنایت فرمائے گا۔ چونکہ آپ نے صلہ رحمی کی، آپ نے اپنے اعزاء و اقارب کو یاد رکھا، لہٰذا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، اس قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا۔ اور آخری پوائنٹ کہ جس کے علماء نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ جب ہم قرآن کو ختم کر لیں تو دعائے ختم قرآن صحیفہ سجادیہ کی 42ویں دعا کی تلاوت کریں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی مخصوص دعا ہے جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو مومنین کرام، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو ہماری پسند آئی ہوگی۔ دیگر مومنین کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔